بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اسلامک ہب کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. ناظرین گرامی، آج ہم ایک نیا سلسلہ حضرت شعیب علیہ السلام لے کر حاضر خدمت ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کیسی تھی اور ان پر کیسے عذاب رب آیا، اس کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا. معزز ناظرین گرامی، حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت مدین میں ہوئی. مدین ایک قبیلے کا نام ہے اور اسی قبیلے کے سبب بستی کا یہ نام مشہور ہو گیا. دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام مدین تھا اور ان کی نسل کو اہل مدین کہا جاتا ہے. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی کتورہ کے بدن سے تھے اور اسی لیے یہ خاندان بنی کتورہ کہلاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے سوتیلے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریبی حجاز میں آباد ہو گئے تھے. یہ جگہ بحیرہ کلزم کے مشرقی کنارے اور عرب کے شمال مغرب میں شام سے متصل حجاز کے آخری حصے میں واقع تھی. حجاز سے شام، فلسطین اور مصر کے سفر کے دوران قبیلہ مدین کی اس بستی کے کھنڈرات دکھائی دیتے ہیں، جبکہ مدین نام کا ایک شہر آج بھی شرقی اردن کی بندرگاہ مان کے قریب موجود ہے. قرآن کریم میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ 11 مقامات پر آیا ہے. سورۃ الاعراف، سورہ ہود، سورہ الحجر، سورہ شعراء اور سورہ عنکبوت میں آپ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے. حضرت شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف مابعوث فرمائے گئے، قرآن کریم میں اسے اہل مدین، اصحاب مدین اور اصحاب ایکا کے نام سے پکارا گیا ہے. اصحاب مدین اور اصحاب ایکا ایک ہی قبیلے کے دو نام ہیں یا یہ دونوں الگ الگ قبائل ہیں؟ اس بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں. کچھ کی رائے ہے کہ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ قومیں تھیں. ایک قوم کی ہلاکت کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام دوسری قوم کی طرف مابعوث فرمائے گئے. ان دونوں کی رہائش مختلف جگہوں پر تھی. اصحاب مدین تہذیب و تمدن سے آشنا شہری قبیلہ تھا. یہ لوگ جس بڑی شاہراہ پر رہتے تھے وہ شام سے فلسطین، یمن اور مصر سے ہوتی ہوئی بحیرہ کلزم کے مشرقی کنارے سے گزرتی ہیں اور حجاز کے تجارتی قافلے اسی راستے سے سفر کیا کرتے تھے. ناظرین گرامی، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مختلف سماجی اور معاشرتی برائیوں میں مبتلا تھی. آپ نے ان کو معاشرتی برائیوں سے روکا تو قوم آپ کی دشمن ہوگی. اس واقعے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ الاعراف آیت نمبر 85 تا 93 پر بیان کیا ہے. اور مدین کی طرف سے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی نشانی آ چکی ہے، سو تم ناپ تول پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو. اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اور ہر رستے پر مت بیٹھا کرو کہ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اسے تم ڈراتے اور راہ الہ حقیقی سے روکتے ہو. اس میں کجی ڈھونڈتے ہو. اور اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے تو اللہ نے تم کو جماعت کثیر بنا دیا. اور دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا. اور اگر تم میں سے ایک جماعت میری رسالت پر ایمان لے آئی ہے اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی تو صبر کیے رہنا یہاں تک کہ اللہ ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. تو ان کی قوم میں سے جو لوگ ہمارے سردار اور بڑے آدمی تھے وہ کہنے لگے کہ شعیب یا تو ہم تم کو اور جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے یا تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ. انہوں نے کہا ہاں ہم تمہارے دین سے بیزار ہی ہوں، تو بھی اگر اس کے بعد اللہ ہمیں اس کفر سے نجات بخش چکا ہے تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں گے تو بے شک ہم نے اللہ پر افطرا جھوٹ باندھا اور ہمیں شایان نہیں کہ ہم اس میں لوٹ جائیں. ہاں اللہ جو ہمارا پروردگار ہے وہ چاہے تو مجبوری ہے. ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. ہمارا اللہ ہی پر بھروسہ ہے. اے پروردگار، ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. اور ان کی قوم میں سے سردار لوگ جو کافر تھے کہنے لگے بھائیو، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم خسارے میں پڑ گئے. تب ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. یہ لوگ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی ایسے برباد ہوئے کہ گویا وہ ان میں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے. غرض جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے. تو شعیب ان سے آگے نکل آئے اور کہا
کہ بھائیو میں نے تم کو اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچا دیے اور تمہاری خیرخواہی کی تھی، لہٰذا میں کافروں پر عذاب نازل ہونے سے رنج و غم کیوں کروں۔ ناظرین گرامی، یہ حضرت شعیب علیہ السلام ہی کی قوم تھی جنہوں نے سب سے پہلے غنڈہ ٹیکس وصول کیا اور دہشت گردی ایجاد کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی اور انہیں سودا کم دینے اور چلتے لوگوں کو پریشان کرنے جیسے برے کاموں سے منع فرمایا۔ کچھ لوگ ایمان لائے، اکثریت نے کفر کا راستہ اختیار کیا، تب اللہ نے ان پر سخت عذاب نازل کیا۔ معزز ناظرین گرامی، حضرت شعیب علیہ السلام نہایت خوبصورت اور فصیح و بلیغ شیریں زبان اور طرز بیان کے مالک تھے۔ اسی خوبی کے باعث انہیں خطیب الانبیاء کا لقب بھی حاصل ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام عرب کے تیسرے پیغمبر بھی ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام اس قوم کو بارہا سمجھاتے، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کی زمین پر فتنہ اور فساد مت پھیلاؤ۔ یاد رکھو جن لوگوں نے حق کی دعوت قبول نہیں کی ان کا انجام کس قدر عبرتناک ہوا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے نہایت دل سوزی اور محبت کے ساتھ فرمایا، اے لوگو، مجھے یہ خوف ہے کہ تمہاری نافرمانیاں کہیں اس حد تک نہ چلی جائیں کہ تمہارا بھی وہی انجام ہو جو تم سے پہلے قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح اور قوم لوط کا ہوا۔ اب بھی توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ بہت ہی مہربان اور غلطیاں معاف کرنے والا ہے۔ ان لوگوں میں سے سوائے چند افراد کے کوئی ایمان نہ لایا، بلکہ حضرت شعیب علیہ السلام کو اذیت دی، مذاق اڑایا، دھمکیاں دی اور دیگر افراد کو بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی فرما برداری سے منع کیا۔ جو راستہ بھی حضرت شعیب علیہ السلام پر اختتام پذیر ہوتا تھا، یہ اس پر بیٹھ جاتے اور گزرنے والے لوگوں کو حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جانے سے ڈراتے، اور جو حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لاتے تھے انہیں اللہ کی راہ سے منع کرتے اور اللہ کے راستے کو ٹیڑھا دکھاتے اور کوشش کرتے کہ جتنا ہو سکے لوگوں میں اس راستے کی نفرت پھیلائیں، اور پھر الزام لگانا شروع کر دیا۔ کبھی معاذ اللہ شعیب علیہ السلام کو جادوگر کہتے، کبھی کذاب یعنی جھوٹا کہتے۔ یہ لوگ شہر سے باہر ان راستوں پر بھی جا کر بیٹھ جاتے تھے جو راستہ یمن سے حجاز مقدس اور یہاں سے دو رخ میں تقسیم ہو کر مصر اور شام کی طرف جاتا تھا۔ اس پر سے گزرنے والے تجارتی قافلوں سے بدریہ طاقت ان کے مال سے 10واں حصہ طلب کرتے تھے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو دھمکیاں بھی دی کہ اگر آپ علیہ السلام تبلیغ سے دستبردار نہ ہوئے تو ہم آپ علیہ السلام کو سنسار کر دیں گے، اور آپ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو دھمکی دی کہ ہم تمہیں شہر سے نکال دیں گے مگر یہ کہ ہمارے بت پرستی کے دین پر آ جاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے محسوس کیا کہ اب اس قوم کی اصلاح کی کوئی امید باقی نہیں رہی، تو آپ نے فرمایا، اچھا اے میری قوم کے لوگوں، تم کرتے رہو جو کرنا چاہتے ہو، اور میں اپنا فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑتا ہوں۔ جلد پتہ چل جائے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا، اور کس پر رسوا کن عذاب نازل ہوتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، اے میرے رب، میرے اور میری قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے، اے اللہ تو ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور اس قوم پر 3 طرح کے عذاب نازل ہوئے۔ نمبر 1 سیحا، چیخ، نمبر 2 رجفہ، زلزلہ، نمبر 3 عذاب یوم ذلہ یعنی سائے والے دن کا عذاب۔ ان پر عذاب کی یہ صورت تھی کہ اول اس بستی میں سخت گرمی پڑی جس سے سب لوگ بلبلا اٹھے، پھر ان کے قریب جنگل میں ایک گہرا بادل چھا گیا جس سے جنگل میں سایہ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر تمام بستی والے اس سائے کے نیچے جمع ہو گئے۔ اس طرح یہ خدائی مجرم خود ہی اپنی ہلاکت کی جگہ پہنچ گئے۔ جب تمام لوگ جمع ہو گئے تو ان پر پہلے بادل سے آگ برسنے لگی جس سے زمین میں زلزلہ برپا ہونے لگا۔ بادل سے آگ کے برستے ہی سخت چنگھاڑ کی آواز بھی آئی جس سے تمام نافرمان افراد ہلاک ہو گئے۔ استغفر اللہ، ذرا سوچئے کیسا ہولناک منظر ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے عذاب و قہر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ناظرین گرامی، حضرت شعیب علیہ السلام نے طویل عمر پائی۔ روایت کے مطابق انتقال کے وقت آپ علیہ السلام کی عمر 400 سال تھی۔ اردن کے شہر السلط کے قریب وادی شعیب میں آپ علیہ السلام سے منسوب ایک مزار ہے جس پر حکومت نے شاندار مقبرہ اور اس سے متصل مسجد بھی تعمیر کروائی ہے۔ روایت یہ بھی ہے کہ اپنی قوم کی تباہی کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موت کے مشہور شہر شیون چلے گئے تھے۔ اس کے مغربی جانب شبام نامی مقام پر آپ علیہ السلام نے انتقال فرمایا اور وہیں آپ علیہ السلام کی قبر ہے۔ تاہم تفسیر ابن کثیر میں
वहब बिन मंबा से मरवी है कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने मक्का मुकरमा में वफात पाई और आप अलैहिस्सलाम की कब्र काबा शरीफ की गरबी जानिब है। बाज मुफस्सिरीन के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सुसर होने का भी शर्फ हासिल है। उर्दन नामी मुल्क में मदैन के मकाम पर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का मजार आज भी मौजूद है। बहरहाल इसका दुरुस्त इल्म तो अल्लाह पाक की जात को ही है। नाज़रीन गिरामी, आज का ये सिलसिला यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगली वीडियो तक इंतजार कीजिएगा, जल्द ही एक नए सिलसिले के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी इसका इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल इस्लामिक हब को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन भी जरूर दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत चाहते हैं। हमारा और आप सबका अल्लाह निगहबान।